کروڑوں روپے چاہیے تو یہ عمل کرو، نسلوں سے رزق ختم نہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بڑا ہی زبردست اور بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی ضروریات حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے اور آپ کو کبھی بھی زمانے میں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ آج کا ایک اور عمل بڑا ہی زبردست، بڑا ہی مجرب عمل ہے، بڑا ہی بہترین عمل ہے، اور یہ آج کا عمل نہیں ہے، یہ بڑا ہی پرانا عمل ہے۔ بہت سارے بزرگان دین کا یہ مجرب ترین عمل ہے، یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کا خاندانی عمل ہے۔ اس کو کریں گے انشاءاللہ تعالی جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت کے خزانوں سے لاکھوں کروڑوں آپ کو مل سکتے ہیں، نسلوں کے رزق کا انتظام ہو سکتا ہے، آپ کی تمام تر ضروریات حاجات پوری ہو سکتی ہیں اس عمل کے ساتھ اگر آپ اس کو کرتے ہیں۔ یہ عمل دو حصوں پر مشتمل ہے، دونوں کو اچھے طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے اور پھر اس کو کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو عمل مکمل طور کے اوپر بتاؤں، آپ اگر چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اور ایک اور بات کی میں وضاحت کرتا چلا ہوں کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ ساری باتیں لکھی ہوئی نہیں ہوتی، کچھ باتیں ویسے بھی بتائی جاتی ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ عمل صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے اور پھر آپ کو اسی طرح سے فائدہ ہو سکے جس طرح بتایا جاتا ہے۔ عمل سب سے پہلی بات اور آخری بات جو ہمیشہ ہر ویڈیو میں کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتا بھی رہوں گا، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے۔ پہلی بات کہ نماز کی پابندی یہ لازمی کرنی ہے، ہر مرد و زن نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ ہمارے جتنے بھی وظائف، جتنے بھی اعمال ہم بتاتے ہیں آپ کو، ان تمام اعمال کے لیے شرط یہی ہے۔ اگر نماز کی پابندی نہیں ہے تو پھر ہمارے وظائف بھی نہ کریں، کیونکہ اس سے پھر وہ فائدہ نہیں ہوگا اور آپ پھر بعد میں کہیں گے جی ہم نے وظیفہ کیا لیکن ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے پابندی کے ساتھ تو نماز کو شروع کر دیں پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 2، صدقہ۔ اس میں آپ کو اختیار حاصل ہے، ہم کوئی بھی قدغن نہیں لگائیں گے کہ آپ نے اتنا اماؤنٹ، اتنی رقم، اتنا کچھ آپ نے صدقہ کرنا ہے، نہیں، بلکہ آپ کو جتنی طاقت ہے آپ نے اتنا صدقہ کرنا ہے، لیکن کرتے رہنا ہے، روزانہ نکالتے رہنا ہے، اور ہفتے بعد یا ایک مہینے بعد اس کو کہیں پر بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے روزانہ 10 روپے صدقہ نکالنے کی تو روزانہ 10 روپے جمع کرتے رہیں۔ جب وہ ایک رقم بن جائے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ پھر آپ دے سکتے ہیں، کسی غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، کسی بیوہ کو، کسی بھی قریبی مدرسہ میں آپ دے سکتے ہیں۔ اور روزانہ تلاوت قرآن مجید، خصوصاً سورہ یاسین، اس کو روزانہ تلاوت کیا کریں، کیونکہ سورہ یاسین کو اگر آپ صبح تلاوت کر لیتے ہیں تو پھر پورے دن کے رزق کا انتظام اللہ رب العزت کی طرف سے ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب بڑھتے ہیں آگے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عمل دو حصوں میں ہے۔ ایک حصہ ہے اس کا کہ عشاء کے بعد باوضو آپ نے ہو جانا ہے اور 1100 مرتبہ آپ نے یا مغنی یا مغنی یا مغنی، یہ 1100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درمیان میں 11 تسبیحات آپ نے یا مغنی کی پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے یا مغنی۔ اس کی 11 تسبیحات آپ نے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد باوضو حالت میں پڑھنا ہے، اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد نہیں، جب بھی آپ پڑھنا چاہیں، لیکن پڑھنا اس کو رات کو ہے عشاء کے بعد۔ دوسرا ہے سورۃ مزمل کو پورے دن میں آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ کس طرح پڑھنا ہے، یہ اکٹھا نہیں پڑھنا، بلکہ اس کی ایک خاص ترتیب ہے۔ اس کو سورۃ مزمل کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے گا، اکٹھا نہیں پڑھنا، ایک خاص ترتیب سے پڑھا جائے گا، وہ آپ نے سمجھ لینی ہے کون سی ترتیب ہے اور کس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے جب آپ سنتیں ادا کریں گے، فرض آپ نے نہیں پڑھے، ابھی سنتیں پڑھی ہیں، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان آپ نے 2 مرتبہ سورۃ المزمل کو پڑھ لینا ہے۔ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 2 مرتبہ سورۃ المزمل کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، یعنی فجر کے بعد، فجر سے پہلے 2 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، پھر فجر کی فرض ادا کر لیے 1 مرتبہ پڑھ لیا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ آپ کی 5 ہو گئیں ہر نماز کے بعد ایک بار، اور 2 بار آپ نے ان کو فجر کے فرضوں سے پہلے پڑھ لیا تھا، تو یہ 7 مرتبہ ہو گئی۔ ایک چیز اور میں بتاتا چلوں، بالفرض اگر آپ فجر سے پہلے یعنی فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان اگر آپ نے نہیں پڑھی یا چھوٹ گئی، لیٹ اٹھے آپ
اور نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہو گئی، تو پھر آپ نے یہ نہیں کرنا کہ پہلے پڑھنے بیٹھ جانا ہے، کیونکہ فرض اور جماعت یہ سب سے پہلے ہے۔ تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، نماز ادا کر لینی ہے، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ لیکن اس کو معمول نہیں بنانا، معمول یہی بنانا ہے کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 2 مرتبہ اس کو پڑھنے کا، یہی عمل ہے۔ لیکن اگر کبھی کبھار رہ جائے تو فجر کے فرض پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ مزمل کو پڑھ لینا ہے، اور پھر فرضوں کے بعد 1 مرتبہ، پھر ظہر کی نماز کے بعد، پھر عصر، مغرب، عشاء کے بعد۔ اس طریقے سے آپ یہ عمل کیجئے انشاءاللہ تعالی۔ یہ عمل اتنا کارگر ہے، اتنا مجرب ہے رزق کے لیے، اتنا مجرب ہے کہ آپ کی جتنی ضروریات، حاجات رزق کے حوالے سے ہوں گی وہ ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی، وسعت رزق بھی حاصل ہوگی، اور آپ کے رزق میں اتنی وسعت آ جائے گی کہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور کبھی بھی آپ کو تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔